بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ استخارہ کی رپورٹ ہم اس لیے عرض کر دیتے ہیں کہ اس سے آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہو، اور جو لوگ مختلف طریقوں سے نام والدہ کا نام لے کر استخارہ کے نام پہ فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کو لوٹتے پھرتے ہیں، آپ کو ان سے اویئرنیس بھی ہو۔ جن کا آج ہم نے استخارہ کیا ہے، ان کا کاروبار کے حوالے سے کاروباری مسائل کے حوالے سے کافی پریشان تھے۔ تو بیسیکلی جو انہیں ایشو بتایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ رزق میں بندش کی گئی ہے، اور آپ پر جو ہے نا وہ بڑا سخت جادو کیا گیا ہے، سفلی عمل کروایا گیا ہے۔ اور حقیقتاً تو اگر دیکھا جاتا تو ان کے جو حالات تھے، ان حالات میں ہر چیز میں ان کو نقصان ہو رہا تھا، اور دن بدن معاملات ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بدتر ہوتے جا رہے تھے۔ تو وظائف بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں، اعمال بھی، اور طرح طرح کے جو ہے نا وہ وظیفے بھی کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ تو جب استخارہ کیا گیا تو نہ جادو تھا، نہ بندش تھی، نہ سحر تھا، اثرات تھے وہ بھی کچھ گناہوں کی وجہ سے، کچھ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے جن کو اس طرح کے مسائل کا سامنا تھا، اور تیسرا جو ان کے مسائل کی بڑی وجہ تھی وہ گھر میں معاملات کا ٹھیک نہ ہونا، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان کا غصہ، ان کی طبیعت میں سختی، اس وجہ سے ان کے مسائل بہت زیادہ تھے۔ اور والدین کا دل دکھانا بھی ایک مین وجہ تھی ان کی، جس کی وجہ سے انہیں ان مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ہم نے ان کا جو استخارہ کیا، اس استخارہ میں ہی ہم دو چیزیں ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کا زیادہ مسئلہ نہ ہو تو کوئی وظیفہ وہ بھی ڈیسائیڈ ہوتا ہے استخارے میں ہی کہ ان کو کیا وظیفہ دینا ہے، اور دوسرا اگر کوئی مسئلہ نکلتا بھی ہے تو اس کا علاج بھی استخارہ سے ہی معلوم کیا جاتا ہے کیا علاج ہوگا۔ تو الحمدللہ اسے دو ہفتے کے اندر، زیادہ سے زیادہ مہینہ، اور 40 دن آخری حد ہے، اس کے اندر الحمدللہ دل کا سکون ملتا ہے، زندگی میں سکون آ جاتا ہے الحمدللہ۔ تو ان کے لیے جو وظیفہ تھا، وظیفہ بھی آپ تب شیئر کر دوں۔ آپ میں سے جتنے لوگ بھی اس وظیفہ کو سنتے ہیں، آپ اس وظیفہ کو لازمی کریں۔ آپ کو یہ وظیفہ صرف ایک بار ہی کرنا ہے۔ آپ کو ایک مرتبہ وظیفہ یہ کرنے سے فائدہ ہوا تو انشاءاللہ آپ اس کو جاری رکھیں گے، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اگر اس وظیفہ کو کرنے سے کوئی فرق نہ پڑے تو رزق کی تنگی کے حوالے سے، رزق میں کمی ہے، کوئی بھی آپ کا اس طرح کا ایشو ہے، انشاءاللہ اس کے لیے آپ پھر استخارہ کروا لیں۔ کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ لازمی ہوگا جو رکاوٹ بنا ہوگا، انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی۔ تو عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ظہر، مغرب، عشاء کے بعد نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، نفل پڑھ کے 2 پھر یہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ کرنا کیا ہے، آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیے۔ کسی بھی فرض نماز کے بعد آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے دعا کرنی ہے۔ دعا سے پہلے آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا رزاق یا اللہ جل جلالہ، اس کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کے آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ دعا کا طریقہ سمپل ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ یا رزاق یا اللہ جل جلالہ 11 مرتبہ پڑھیں۔ ذہن میں آپ کی یہ ہو اللہ رزق دینے والے آپ ہیں، پالنے والے آپ ہیں، آپ ہی سے ہم مانگتے ہیں، یہی مقصود ہو۔ اور پھر جب آپ یہ 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ رب العزت سے اپنے مسئلہ کے لیے دعا کریں۔ دعا کرنے کے بعد آخر میں پھر درود پاک پڑھیے۔ انشاءاللہ 1 مرتبہ کرنا ہے، 24 آورز کے اندر آپ کو فائدہ ہوگا، فائدہ نظر آئے گا باقاعدہ آپ کو انشاءاللہ۔ کاروبار کرتے ہیں، دکاندار ہیں تو گاہکوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے تو واضح آپ کو چینجنگ فیل ہوگی۔ اگر نہ فیل ہو تو استخارہ کروائیں۔ ہمارا استخارہ کا سیٹ اپ بہت ایزی ہے، اور اس میں کوئی ہدیہ بھی نہیں دینا پڑتا، صرف صدقہ کی اماؤنٹ ہوتی ہے جو آپ نے دینی ہوتی ہے، وہ صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، اور اپنی مرضی سے جتنا آپ پاسبل ہو وہ دے سکتے ہیں۔ تو بہت ایزی ہے استخارہ، بہت ایزی ہے۔ ہمارا مقصود کوئی جادو بندش نہیں ہے۔ آج کل جو چل رہا ہے مقصود ہی استخارے کو جادو بندش بتانا رکھ دیا گیا۔ ویسے کہیں جادو ہے، بندش ہے، کون مانے گا؟ استخارہ کرتے ہیں، آدھے گھنٹے بعد جتنا بڑا جادو بتا دو اور جتنے مرضی پیسے مانگ لو۔ ہمارا جتنا بھی پروسیجر، آپ کا کوئی مسئلہ نکلتا بھی ہے تو ہمارا جتنا بھی ٹریٹمنٹ ہوگا وہ ٹوٹلی فری ہے۔ بس آپ لوگ کسی طرح تھوڑا اپنے اوپر رحم کر لیں،
عملیات اور استخاروں کے نام پہ لوٹنے کی بجائے ہم سے رابطہ کریں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے ہم سے وہ کورس کریں جو ہم مسائل کے حل کے لیے اس بندے کی کنڈیشن کے حساب سے، اس مسئلے کے حساب سے کرواتے ہیں۔ انشاءاللہ اگر اس وظیفہ سے فرق نہ پڑا تو سمجھ جائیں کہ آپ کا مسئلہ تھوڑا سیریس ہے، اب ہم سے رابطہ کر کے ٹریٹمنٹ کروائیں، بالکل فری ہے، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ ٹوٹلی فری ہے، اور مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے کہ جو بھی ہمارے اس پروسیجر کو فالو کرے گا اللہ پاک اس کا مسئلہ ضرور حل فرما دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔